بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ شام کے کوئی 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی، اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں چپ کرایا اور پوچھا کہ بھابھی جی آخر کیا ہوا ہے؟ ادھر سے آواز آئی کہ آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں یہاں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی تو بتائیں، اور بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں جی کدھر ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائیے۔ میں نے اسے اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا مجھے پہنچنے میں۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا تو دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے۔ بھابھی جی رونا چیخنا کر رہی ہے، 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، لیکن بھائی صاحب کچھ بھی جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابھی جی نے کہا یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہے۔ پہلی نظر میں تو مجھے یوں لگا کہ یہ بات مذاق ہے، لیکن پھر میں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کی دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے نوئیڈا کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر آئے ہیں۔ یہ سن کر میں نے نوکر سے کہا کہ مجھے اور بھائی صاحب کو 1 کپ چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے نہیں پی۔ وہ کچھ ہی دیر میں معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں اپنی 61 سالہ ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں اتنی مصیبت ہو گئی کہ میری بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی، بلکہ نوکر تک بھی ان سے خراب طریقے سے پیش آتے تھے اور اپنی منمانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے مجھ سے کہہ دیا تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو جی انتقال کر گئے تھے۔ ماں نے دوسرے گھروں میں کام کاج کر کے مجھے پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کے ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کا امتحان دینے والا تھا تو ماں میرے ساتھ رات بھر بیٹھی رہتی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت تیز زبردست بخار میں مبتلا پایا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ تجھے تو تیز بخار ہے۔ تب ماں ہنستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہوں۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا۔ مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی کہ کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کو ہم نہیں ہو سکے تو اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے حصے ہیں آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو ان کی کسی بھی عادت اور کسی بیماری کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب میں اپنی ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے
تو میں پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اس لیے میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ساری پراپرٹی ان لوگوں کے حوالے کر دوں گا اور خود بھی اسی اولڈ ایج ہوم میں رہ لوں گا۔ وہاں کم سے کم ماں کا تو ساتھ رہے گا۔ میری ماں میرا گھر ہونے کے باوجود اگر اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو پھر مجھے بھی شاید کچھ عرصہ بعد وہیں جانا پڑے گا۔ ابھی سے ماں کے ساتھ رہتے رہتے میری بھی عادت ہو جائے گی اور ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ بھائی جتنا بول رہے تھے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے۔ باتوں میں رات کے 12:30 ہو گئے۔ میں نے بھابھی جی کی جانب دیکھا تو ان کا چہرہ پچھتاوے کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا چلو بھائی ہم لوگ ابھی فوراً اولڈ ایج ہوم چلتے ہیں۔ بھابھی جی، بچے اور ہم سب اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ منت سماجت کرنے کے بعد گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے اندر میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب بھی آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے تو اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے انداز میں کہا 2 بجے رات کو آپ لوگ انہیں گھر لے جا کر کہیں جان سے مار ڈالیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں ہیں۔ اس پر وہ مجھے ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں ماں کی کیفیت دیکھ کر لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی تھی، ماں وہ فوٹو اپنے بغل میں لیے جیسے کسی بچے کو سلا رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو اسے لگا کہ کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے تو سب بھی جذباتی ہو کر ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک آ گئے۔ ان سب کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت بعد چلنے کی تیاری ہوئی۔ پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے۔ بہت مشکل سے ہم لوگ وہاں کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ کچھ اس امید سے خلاؤں میں دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے پر سب بظاہر تو خاموش تھے، لیکن دل میں جذبات کی اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ کار پہنچتے پہنچتے قریب 3:45 ہو گئے۔ اب بھابھی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی اور میں بھی گھر چل دیا، لیکن راستے میں وہ ساری باتیں اور مناظر آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ مارے۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ہماری روایت اور تہذیب کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کی ہڈی کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، کامنٹس کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔